قرآن کی ایک آیت ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ سننے میں بہت سیدھی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن جب زندگی واقعی مشکل ہوتی ہے تو شاید یہی دو کام سب سے مشکل لگتے ہیں۔ بالکل بالکل، جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو صبر کرنا اور نماز پر دھیان لگانا آسان نہیں ہوتا، اور شاید اسی لیے قرآن نے اسے ایک حکم کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ یہ ہماری جو فطری رد عمل ہے اس کے تھوڑا خلاف جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس صبر اور نماز الہی مدد کے ستون کے عنوان سے ایک تحریر ہے، اور ہمارا مقصد آج کی اس گفتگو میں اسی کی گہرائی میں جانا ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک عملی لائحہ عمل کیسے ہیں، خاص طور پر جب راستے بالکل بند نظر آئیں اور دل گھبرائے، تو یہ دو ستون ہمیں گرنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ زندگی میں ایسے موڑ وہ تو آتے ہی ہیں۔ اکثر لوگ ایسے وقت میں یا تو مایوس ہو کر ہمت ہار بیٹھتے ہیں یا پھر غصے اور جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں ایک تیسرا راستہ دکھاتی ہے، ایک ایسا راستہ جو نہ صرف محفوظ ہے بلکہ جو ہمیں اس مشکل سے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا کر نکالتا ہے۔ چلیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صبر کی بات کرتے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت دلچسپ نقطے سے بات شروع کی گئی ہے، اور وہ ہے صبر کے بارے میں ہماری عام غلط فہمی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے چپ چاپ ظلم سہنا، شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لانا اور بس پتھر بن جانا۔ جی، اور یہ تصور صبر کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ ماخذ بہت واضح کرتا ہے کہ صبر بے حسی نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کے جذبات ختم ہو گئے، یہ بالکل نہیں ہے۔ درد محسوس کرنا، دل کا دکھی ہونا، آنکھوں میں آنسو آنا، یہ تو انسانیت ہے۔ بالکل، یہ سب انسانیت کی علامت ہیں، بے صبری کی نہیں۔ انبیاء کرام نے بھی شدید غم کا اظہار کیا ہے، تو صبر کا مطلب اپنے جذبات کو دبانا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ اگر دکھ اور تکلیف کا احساس بھی ہے تو صبر والا رویہ کیسا نظر آئے گا؟ مجھے ماخذ کی وہ مثال بہت اچھی لگی۔ اگر کسی کی نوکری چلی جائے، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا آج کل بہت سے لوگوں کو سامنا ہے۔ اس پر صبر کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یہ ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ اس میں کئی طرح کے جذبات شامل ہوتے ہیں۔ نوکری جانے پر صدمہ ہوتا ہے، مستقبل کی فکر ہوتی ہے، غصہ بھی آ سکتا ہے، شرمندگی کا احساس بھی۔ ہاں، اور شرمندگی کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ ماخذ کے مطابق بے صبری یہ ہے کہ انسان ان جذبات میں بہہ جائے، وہ خود کو ناکام سمجھنا شروع کر دے، ہاں، جی، یا اپنی قسمت کو کوسنے لگیں، یا سب سے برا مایوس ہو کر کوئی غلط یا حرام راستہ اختیار کرنے کا سوچنے لگے۔ اچھا، تو صبر کا تعلق ہمارے رد عمل سے ہے، ہمارے احساسات سے نہیں۔ یعنی احساسات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا وہ صبر کی تعریف کرتا ہے۔ پوری انتخاب ہے۔ یہ اس بات کا انتخاب ہے کہ دکھ اور پریشانی کے باوجود میں اپنا توازن نہیں کھوؤں گا۔ میں اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ یہ میری زندگی کا ایک باب ہے، پوری کتاب نہیں۔ صبر کرنے والا شخص حالات کو قبول کرتا ہے، ان سے لڑتا نہیں، اور پھر ایک مثبت اور حلال طریقے سے نئی کوشش شروع کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں امید اور یقین ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت اہم لگی کہ صبر ایک جامد کیفیت نہیں بلکہ ایک فعال عمل ہے۔ مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ انسان صبر کے نام پر اپنے حقیقی جذبات کو نظر انداز کر دے؟ مطلب وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہو لیکن اوپر سے مسکرانے کی کوشش کرے، اور یہ دباؤ اسے اندر ہی اندر کھا جائے۔ کیا ماخوذ صبر اور جذبات کو دبانے میں فرق واضح کرتا ہے؟ اچھا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، ماخوذ اس پر براہ راست بات تو نہیں کرتا، لیکن اس کی جو روح ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ صبر کا مطلب دکھ کا انکار کرنا نہیں بلکہ دکھ کو صحیح رخ دینا ہے۔ اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، دعا میں رونا، یہ صبر کے خلاف نہیں، یہ تو عین عبادت ہے۔ اچھا، صبر کا اصل امتحان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، یا اپنی پریشانی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، یا آپ اپنی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے اپنی جدوجہد خاموشی سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور مدد صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں، جسے قرآن میں صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر کہا گیا ہے۔ واہ، خوبصورت صبر!
یہ تو ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے، یعنی ایسا صبر جس میں وقار بھی ہو۔ چلیں گفتگو کو ایک اور گہری مثال کی طرف لے جاتے ہیں جو ماخوذ میں دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ نے برسوں کسی چیز کے لیے دعا کی، محنت کی، اور پھر وہ چیز آپ کو مل گئی، اور کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے وہ واپس لے لی گئی۔ یہ شاید صبر کا سب سے کٹھن امتحان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف نقصان کا دکھ نہیں ہوتا، بلکہ امید کے ٹوٹنے کا غم بھی شامل ہوتا ہے۔ بالکل، ماخوذ اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے جیسے وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری محنت، ساری دعائیں سب صفر ہو گئیں۔ یہ سوچ کہ جب منزل مل ہی گئی تھی تو پھر چھینی کیوں گئی؟ یہ سوال انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ اس لمحے میں صبر کرنا کیسا لگتا ہوگا؟ اور یہاں ماخوذ ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے۔ ایسے لمحے میں انسان کے ذہن میں پہلا سوال آتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ لیکن ماخوذ کہتا ہے کہ اصل امتحان یہ سوال نہیں، بلکہ اس کا جواب ہے۔ اصل سوال جس پر آپ کی کامیابی کا انحصار ہے وہ یہ ہے، اب میرا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی توجہ واقعے کی وجہ سے ہٹ کر اپنے انتخاب کی طرف آ جاتی ہے۔ جی، کیا میرا جواب شکوہ، غصہ اور بغاوت ہوگا؟ یا میرا جواب اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا ہوگا؟ کیا میں اللہ سے لڑوں گا یا اسی کے سامنے اپنی بے بسی کا اقرار کروں گا؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان یا تو بکھر جاتا ہے یا اس کا اپنے رب سے تعلق ایسا جڑتا ہے جیسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں صبر اکیلا کافی نہیں رہتا، اسے ایک اور سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ سہارا نماز ہے۔ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ جب انسان اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا اور خالی ہو، جب اس کی ہمت جواب دے چکی ہو، تو اس میں اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے کہ وہ جائے اور جائے نماز پر کھڑا ہو جائے؟ یہاں سے نماز کا کردار ایک رسم سے بڑھ کر ایک روحانی ضرورت بن جاتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ طاقت کہاں سے آتی ہے۔ جب انسان اپنی طاقت کے اختتام پر پہنچتا ہے، تبھی وہ حقیقی معنوں میں کسی بالاتر طاقت سے مدد مانگتا ہے۔ نماز یہی کام کرتی ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ علاماتی طور پر اپنی ساری پریشانیوں، فکروں اور دکھوں کو اپنے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اپنے بوجھ کو کسی اور کے سپرد کرنا ہے جو اسے اٹھانے کی اصل طاقت رکھتا ہے۔ بالکل، یہ اپنی کمزوری کا اعتراف ہے اور اس کی طاقت پر کامل یقین کا اظہار ہے۔ ماخذ میں اس کی نفسیاتی اور روحانی گہرائی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے، جو انسانی بے بسی کی سب سے بڑی علامت ہے، تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ساری بے بسی، اپنا سارا درد اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس عمل سے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے، دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگتی ہے۔ اور ماخذ میں کچھ روزمرہ کی مثالیں بھی دی گئی ہیں نا، جیسے ایک طالب علم جو امتحان کے شدید دباؤ میں ہے، یا کوئی والد جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، یا کوئی شخص جو کسی اپنے کی جدائی کے غم سے نڈھال ہے۔ یہ سب بہت حقیقی صورتحال ہیں۔ جی، اور ان تمام صورتوں میں نماز ایک محفوظ پناہگاہ کا کام کرتی ہے۔ یہ انسان کو ایک بہت اہم احساس دلاتی ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری پریشانی کو سننے والا کوئی ہے، تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی ہے، اور جو تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ احساس کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نماز کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور یہی احساس صبر کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر اور نماز کا تعلق وہ یک طرفہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے صبر کرو پھر نماز پڑھو، بلکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نماز صبر کے لیے ایندھن فراہم کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ ایک سائیکل کی طرح ہے۔ آپ صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمت ختم ہو رہی ہے، آپ نماز کی طرف بھاگتے ہیں۔ نماز آپ کو روحانی توانائی دیتی ہے، آپ کا یقین تازہ کرتی ہے، جس سے آپ کو مزید صبر کرنے کی ہمت ملتی ہے۔ جو لوگ ان دونوں ستونوں کو تھامے رکھتے ہیں، وہ حالات کے تھپیڑوں سے ٹوٹ کر بکھرتے نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مشکلات فوراً ختم ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ اکثر تو ایسا نہیں ہوتا۔
نہیں، ہرگز نہیں۔ ماخذ یہ نہیں کہتا کہ صبر اور نماز سے معجزے ہوتے ہیں اور حالات ایک دن میں بدل جاتے ہیں۔ نہیں، حالات بدلنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اصل تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے۔ اس کا دل مضبوط اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ باہر طوفان چل رہا ہوتا ہے لیکن اندر سکون ہوتا ہے، اور جب دل میں سکون ہو تو انسان بہتر فیصلے کرتا ہے۔ یہ بہت منطقی بات ہے۔ جب ہم گھبراہٹ، غصے یا مایوسی میں ہوتے ہیں تو ہمارے فیصلے بھی جذباتی اور اکثر غلط ہوتے ہیں۔ ہم یا تو بہت جلد بازی کرتے ہیں یا بالکل ہی ہمت ہار دیتے ہیں۔ یقیناً، لیکن جب صبر اور نماز کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے تو ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ انسان معاملات کو زیادہ واضح طور پر دیکھ پاتا ہے۔ اسے وہ راستے نظر آنے لگتے ہیں جو پریشانی میں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور جب انسان صحیح نیت کے ساتھ صحیح فیصلے اور صحیح کوشش کرتا ہے تو اللہ راستے خود بخود کھلتا جاتا ہے۔ تو گویا یہ ایک مکمل نظام ہے۔ صبر اور نماز اندرونی سکون اور مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مضبوطی بہتر فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے، اور بہتر فیصلے بالآخر حالات کی بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس پورے عمل کو جو چیز جوڑے رکھتی ہے وہ اللہ پر یقین ہے کہ وہ مدد ضرور کرے گا۔ جی، اور آیت کے شروع میں ہی یہ وعدہ ہے، وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو۔ یہ صرف حکم نہیں، یہ ایک دعوت اور ایک وعدہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی پیشکش ہے کہ جب تم تھک جاؤ تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں طاقت دوں گا۔ جب تم راستہ بھول جاؤ تو مجھ سے رہنمائی مانگو، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ یہ بہت طاقت دینے والی سوچ ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ماخذ سے ملنے والے اہم ترین نکات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں پہلا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ زندگی کے مسائل کا پہلا رد عمل شور مچانا، شکایت کرنا یا جلد بازی نہیں، بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر صبر اور نماز کا سہارا لینا ہے۔ یہ بنیاد ہے، باقی ہر کوشش اس کے بعد آنی چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ صبر اور نماز صرف روحانی مشقیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عملی حکمت عملی ہیں۔ یہ ہمیں اندرونی طور پر اتنا مضبوط بنا دیتی ہیں کہ ہم بیرونی مشکلات کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ ہمارے دل کے سکون، ہمارے بہتر فیصلوں یا کسی نئے موقع کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہی الہی مدد ہے جو انسان کو ہر مشکل کے بعد دوبارہ کھڑا کرتی ہے۔ انسان اپنی ذاتی ہمت سے شاید ایک حد تک ہی کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن جو طاقت اسے صبر اور نماز کے ذریعے ملتی ہے وہ اسے کبھی گرنے نہیں دیتی۔ یہ گفتگو واقعی بہت فکر انگیز رہی ہے۔ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جائیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ ضرور۔ دیکھیں، اس تحریر نے ہمیں بڑی آزمائشوں جیسے نوکری کا چلے جانا یا کسی نعمت کا چھن جانا کا سامنا کرنے کا طریقہ سکھایا، لیکن ان چھوٹی چھوٹی اندرونی کشمکشوں کا کیا ہوگا جن کا ہم ہر روز سامنا کرتے ہیں؟ ٹریفک میں پھنس جانے کی جھنجھلاہٹ، کسی کی بات پر آنے والا غصہ، کام کی وجہ سے ہونے والا معمولی تناؤ یا مستقبل کی ہلکی سی بے چینی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا ہر دن واسطہ پڑتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پہلے صبر اور نماز کے اس اصول کو اپنی زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے لمحات پر بھی لاگو کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے مزاج اور ہمارے تعلقات میں کیسی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا بڑی آزمائشوں کے لیے صبر کی تربیت انہی چھوٹی چھوٹی مشقوں سے نہیں ہوتی؟ شاید زندگی کو مجموعی طور پر پرسکون اور بامانی بنانے کا راز اسی روزمرہ کی مشق میں چھپا ہے۔